اچھا جی، اب ہم شعر نمبر 9 کی طرف آتے ہیں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اچھا جی، اب معنی کی طرف آتے ہیں۔ شعر نمبر 9 معنی لکھیں بک پر۔ آفاق، آفاق افق کی جمع ہے یعنی دنیا۔ صبا، صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، صبح کی ہوا۔ مہک، خوشبو کو کہتے ہیں۔ یہ میننگز بچے اپنی بک پر نوٹ کریں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، یہاں پر شاعر الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ اے اللہ، آفاق یعنی آسمانوں میں جو یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ جو آسمانوں میں جو پھیلی ہوئی یہ جو مہک ہے، یعنی مہک سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا احساس بھی آپ لے سکتے ہیں۔ یہ مہک سے مراد یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوبصورت احساس، یعنی جب صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کے اندھیرے کو ختم کر کے صبح کا اجالا نمودار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاموشی سے ہی ہر انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا جس رب نے اس صبح کو پیدا کیا، اس ہوا کو پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، یعنی جو صبح کی جب صبح آسمان پر صبح نمودار ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احساس دلاتی ہے، اور اس کی خوشبو، اور ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر گھر میں، ہر حصے میں صبح کی جو خوبصورت ایک ہوا ہوتی ہے وہ یہ احساس دلاتی ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ یعنی اس شعر میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، اور یہ شعر اصل میں جو ہے وہ شاعر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، کائنات پر جو ہے وہ غور کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ یعنی کہ جو کائنات میں جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں، یا صبح کے وقت جو پھول کھلتے ہیں، یا ان کی جو خوشبو ہے، صبح کے ہوا کے ذریعے جو گھر گھر جو پہنچتی ہے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کی تخلیق، جتنی بھی تخلیقات ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لے آؤ، یعنی جس نے اس خوبصورت دنیا کو پیدا کیا، اور جتنے بھی کافر ہیں یا جتنے بھی منکر ہیں، یعنی وہ سب ان کائنات کی مظہر کائنات پر اگر وہ غور کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتراف کریں جو انسانی فطرت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو منکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کریں گے۔ اچھا جی، شعر نمبر 10 کی طرف آتے ہیں۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ یہ شعر نمبر 10 جو ہے وہ اس حمد کا کیا ہے؟ سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مقطع ہے۔ مقطع یعنی مقطع نظم کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ رنگ بیاں حالی، حالی کیا ہے؟ الطاف حسین حالی کا تخلص اس میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے میننگز کی طرف آتے ہیں۔ شعر نمبر 10 یہ مقطع ہے حمد کا۔ بول یعنی بات، رنگ بیاں سے مراد بیان کرنے کا طریقہ یا بولنے کا جو طریقہ ہے، انداز ہے، جدا، الگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس کے مقطع کی طرف آتے ہیں۔ اب اس نظم کا جو حمد ہے، اس کا جو آخری شعر ہے، اس میں شاعر الطاف حسین حالی نے اپنے کلام کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے اس حمد کی تعریف کی ہے کہ ان کا یہ جو کلام ہے وہ نہایت پراثر ہے، بہت دل نشین ہے، یعنی جو بھی اس کلام کو سنتا ہے ان کے دل سے ٹکرا کے یہ کلام گزرتا ہے، ان کے دل پر ایک ایسا اثر کرتا ہے کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ
جو حالی کا جو لکھنے کا طریقہ ہے، یعنی رنگ بیاں، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ الطاف حسین حالی کا جو لکھنے کا جو طریقہ ہے، رنگ بیاں یا بیان کرنے کا، اپنے اشعار کو، شاعری کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے جدا، سب سے الگ تھلگ ہے۔ اور ایسا ہے، یعنی ان کا کلام ایسا ہے، ہر بول یعنی ایک ایک لفظ ان کا ہم سنتے ہیں، ان کی شاعری کو، تو حالی کہتے ہیں کہ میرا ایک ایک لفظ سننے والے کے دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ یعنی یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اپنے اشعار کی یا اپنے کلام کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس کلام کو ایسے لکھا ہے کہ ان کا ہر شعر انسان کے دل پر جو ہے وہ اثر کرتا ہے، دل نشین ہے، اور ہر شعر کہتا ہے کہ لوگوں کی بھی دل کی آواز ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ میرا جو لکھا ہوا ہر بول ہے وہ لوگوں کے دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک شعر مقطع کا میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ سناتی ہوں۔ غالب کا ایک شعر ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، یعنی اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کہا نا کہتے ہیں کہ غالب کا، غالب کی ایک غزل کا مقطع ہے۔ غالب اس میں اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے سخنور یعنی لکھنے والے، بولنے والے ہیں، مگر غالب کی طرح جس کسی کا بھی جو ہے نا وہ انداز بیاں یعنی بولنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو سیم یہی چیز حالی بھی اپنے اس شعر میں، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، یعنی حالی کا ہر بول ہر انسان کے دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، لوگوں کے دل کی آواز ہے، کیونکہ حالی یعنی کہتے ہیں کہ میرا جو لکھنے کا طریقہ ہے، جو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے الگ تھلگ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پورے ہم کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔